بھٹی صاحب، اس ساری صورتحال کا جو تحریک انصاف کو فیس کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ہم نے ایکچولی لیڈرز کو خدا بنایا ہوا ہے، یعنی کہ پی ایم ایل این کے اندر نواز شریف ان کے نا خدا ہے، پیپلز پارٹی کے اندر بھٹو فیملی نا خدا ہے. یہاں پہ ہم نے سوچا یہ تھا کہ شاید یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی آئے گی جس کے اندر جس طرح باہر کی پارٹیز میں کہ اگر آپ ایک غلط بات کر رہے ہیں تو آپ کی پارٹی آپ کو روکتی ہے، آپ کو سمجھاتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں تو عمران خان تو اگر نواز شریف صاحب زرداری صاحب کو 100 سے ملٹیپلائی کر لیں، اتنے بڑے وہ آٹوکریٹک ثابت ہوئے اپنی پارٹی اور ویسے بھی دوسری حد تک. آج اس تمام چیزوں کا جس طرح پی ٹی آئی بکھر رہی ہے، جو کہ ایک افسوس کی بات ہے، مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے بھائی جان، سوال دو ہیں. ایک سوال ہے آپ کا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ آج یہ کیوں ہو رہا ہے. ذمہ دار ظاہر ہے پارٹی قائد، پارٹی کے چیئرمین عمران خان جو بھی مشورہ دے، جو بھی ساتھ کھڑا ہو، جو بھی کہے کہ آپ بیانیہ آ گیا، انقلاب آ گیا اور چڑھ جا سولی رام بھری کرے گا، وہ ساری باتیں. لیکن جب یہ پارٹی قائد اور عمران خان صاحب اور جو پارٹی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ گائیڈ لائن دیتی ہے اور وہ آگے بڑھتی ہے. اب دوسرا ہے کہ یہ آج کیا ہے، آج کیوں ہو رہا ہے. جو آپ نے جیسے کہا بہت دکھ کی، تکلیف کی بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، آج ان پہ مشکل وقت ہے. اور لیکن یہ چند باتیں ہیں جو شاید آج وہ سوچیں، ابھی بھی شاید کچھ جمع تفریق ہو جائے. لیکن بھٹی صاحب کیا غلط ہوا ہے ان سے ان لاسٹ 7-8 مہینوں میں؟ اگر آپ لوگوں کو تجزیہ دینا چاہیں، کیا غلط ہوا ہے عمران خان سے؟ سر اب پہلی بات تو ہے کہ 9 مئی کا بوجھ جو شرمناک دن تھا، افسوسناک دن تھا. دوسرا ہے پیچھے اور پچھلے 5-6 دنوں میں پارٹی قیادت کی سرد موری اپنے باقی لوگوں کے حوالے سے. تیسرا ہے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ انوالومنٹ لوگوں کی، جس کی وجہ سے آج وہ اس پوزیشن پہ ہیں. اب یہ ہے کہ ہوا کیا، آپ 13 مہینے کے بیانیے کو ایک طرف رکھ دیں. صورتحال زیادہ خراب تب ہوئی جب عمران خان صاحب نے مذمت کرنے میں 9 مئی میں 5 دن لگا دیے. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ پھر کہا کہ دوبارہ گرفتار ہوا تو یہی رد عمل آئے گا. پھر اس کے مرتبہ 5 مرتبہ کہا کہ یہ آج کے آرمی چیف ہیں. لیکن بھٹی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا یہ سب عمران خان کا جو بیانیہ تھا اینٹی آرمی، اس کی وجہ سے اس سے انفلوئنس ہو کے لوگ آئے ہیں، یا مانتے ہیں کم از کم؟ جی میں آگے بات سن لیجئے گا کہ ایک طرف آپ اپنے شہداء کو جنازے پڑھانے کی کرتے ہیں، دوسری طرف سب سے اظہار لا تلقی کر لیتے ہیں. پھر بات یہ ہے کامران بھائی کہ آپ سارے آئے تھے سیاست کرنے، پاکستان تحریک انصاف آئی تھی سیاست کرنے اور اقتدار کی سیاست کرنے. فوج سے لڑنے نہیں آئی تھی، فوج کو فتح کرنے نہیں آئی تھی. 13 مہینوں میں جو کچھ ہوا، آرمی چیف جو کبھی باپ ہوتا تھا غدار بن گیا، ڈی جی آئی ایس آئی جو کبھی ملک کا رکھوالا ہوتا تھا غدار بنا دیا گیا. کبھی آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی پر تنقید، ملک سے غداری ہوتی تھی، پھر انہیں غدار بنا دیا گیا. جن باجوہ جو کبھی ڈیموکریٹ تھے، نیوٹرل تھے، وہ سازشی ہوئے، وہ غدار ہوئے. فوج جو کبھی خود سے بھی اہم تھی، اسے پوری دنیا میں تماشا بنا دیا. ایک بات بتائیں نا کہ عمران خان نے پرو اسٹیبلشمنٹ سے اس طرح کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سفر کیوں شروع کیا؟ ان کے دماغ کا تجزیہ کر کے بتائیں نا سر، کہ لوگ آپ کو سنتے ہیں. بھٹی صاحب ایسا کیوں جب سب سمجھا بھی رہے تھے میڈیا پہ، آپ بھی، میں بھی، منیب صاحب بھی، اسی طرف یار. پھر دوسرا ہے کہ آپ کے آنے کی ایک بڑی وجہ فوج تھی، آپ نے اسے عبرت کا مقام بنا دیا. بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ تھا وہ 13 مہینوں کا کبے نو لت لگی، وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ آپ کی گورننس پرفارمنس آخری دنوں میں، آپ کے وعدے دعوے نعرے، 13 ضمنی انتخابات ہارے، کے پی میں اپنے گڑھ اور گھر میں ہارے. اس کے بعد نکلے اور آپ نے بیانیہ بنایا اور پھر اس بیانیے میں آپ مقبول ہوئے اور پھر چڑھتے گئے. کیوں؟ اب بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اینٹی امریکہ تھے، مان لیتے ہیں سر ہم آپ کے ساتھ، حقیقی آزادی تھی، ایبسلیوٹلی ناٹ تھا، جہاد تھا، تو پھر عبداللہ ریاڑ کو کیوں کہا کہ ڈونلڈ لو سے رابطہ کریں؟ 3 لابنگ فرمز کیوں؟ یہ کانگریس مین سے رابطے کیوں؟ ہماری مدد کیوں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فاقی چاہتے تھے کہ فوج جو ہے آپ اس کے خلاف ایک بڑی جمہوری جنگ لڑ رہے تھے، تو پھر ایوان صدر پہ... لیکن بھٹی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ تو سارے واقعے میں بتا رہا ہوں کہ آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں کہ what is the bent of mind of عمران خان، کہ وہ کیا چاہ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر جس اسٹیبلشمنٹ کا سکہ رائج ہے اور جو 3.5 سال انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کے سکے کو مزید رائج کیا، جس میں میڈیا کو بھی پریشر دلوایا گیا، جس میں ان سے کام بھی کرائے گئے، وہ کیا ان کی سوچ تھی کہ انہوں نے کہا جی میں ان کو ایسا انقلاب برپا کر دوں گا کہ وہ یہ سب میرے نیچے آ جائیں گے؟
وہ کیا سوچ تھی؟ بھائی جان جو 27 سال میں تنکا اکٹھے کر کے پارٹی انہوں نے بنائی تھی، جو خود تنکا اکٹھے ہو کے اب جا رہے ہیں، جو 50% وہ سٹیٹس کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو ملک کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت کو داؤ پہ لگایا، قومی اسمبلی سے نکلے، صوبائی اسمبلیاں توڑی، میچ جیت چکے تھے، ہار رہے ہیں، وجہ اقتدار وہ اقتدار یعنی میں اقتدار میں دوبارہ انسان آنا، پاگل ہو جاتا ہے. اپنے مرضی کی سر آپ کا اپوائنٹمنٹس پوائنٹ آ کرنا. گیا، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی کی، کیونکہ ان کی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں آئی اور وہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک پاپولر بیانیہ میرے خیال سے